کیا ہوں گے یا نہیں ہوں گے، بہت سے شکوک و شبہات ہیں جو کہ ابھی بھی وہیں پر موجود ہیں۔ امریکہ کے خلاف جنگ میں میزائل صلاحیت کا ایک نمایاں حصہ ابھی تک استعمال نہیں ہوا ہے۔ ایرانی بریگیڈیئر جنرل کی رضا طلائی صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ ہمارے سامنے ہے۔ دوسری طرف روسی میڈیا بھی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ امریکی فضائیہ کے درجنوں طیارے مشرق وسطیٰ میں سامان لے کر پہنچ رہے ہیں مسلسل۔ ایسے میں کیا مذاکرات ہو رہے ہیں، نہیں ہو رہے؟ پاکستان تو خیر اس کی سر توڑ کوششیں کر رہا ہے۔ مزمل صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے، جبکہ سابق سفیر ہیں جاوید ملک صاحب، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ جاوید صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ جاوید صاحب بڑے شکوک ہیں، اس کو آدھی کامیابی کہیں راکسی صاحب کے دورے کو کہ وہ آئے لیکن امریکنز نہیں آئے، یا پوری کامیابی کہیں کہ چلیں کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے؟ السلام علیکم مزمل صاحب، آپ کو بھی، ثنا کو بھی۔ دیکھیے آپ کو یاد ہوگا ہماری جب بات ہوئی تھی تو اس وقت بھی ہم یہ ڈیبیٹ رکھ رہے تھے کہ کیا وہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ اس وقت وہ یہ کہہ رہے تھے میں آؤں یا نہ آؤں۔ تو ابھی میں آپ کو آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ مجھے پورا یقین ہے کہ ایرانی جو ڈیلیگیشن ہے وہ ضرور آئے گا۔ ہو سکتا ہے اس کمپوزیشن میں تھوڑی رد بدل ہو جائے، لیکن میں تو دیکھ رہا ہوں مزمل بھائی اس کو اس طرح سے کہ دیکھیے امریکنز بھی آ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں آ رہے ہیں۔ بیکاز اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وائٹ ہاؤس اسپوکس پرسن جو ہیں انہوں نے کنفرم کیا ہے کہ جیرڈ کشنر اور سٹیو وٹکاف جو ہیں دے ول بی کمنگ۔ تو اب صرف سوال یہاں پہ اٹھتا ہے کہ یہ ان کی جو ملاقات ہوگی کیا یہ ڈائریکٹ ٹاکس ہوں گی یا کیا یہ وایا میڈیا وایا پاکستان ہوں گی، باضابطہ یا بلا ضابطہ وٹ ایور جس کو آپ کہنا چاہیں۔ بٹ شٹل ڈپلومیسی کہتے ہیں اس کو انگریزی زبان میں، لائک یو ڈونٹ میٹ ڈائریکٹلی بٹ آپ کے درمیان ایک میڈیٹر ہوتا ہے اور وہ آپ کو مذاکرات کروا دیتا ہے۔ میری نظر میں یہ اتنا زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے، امپورٹنٹ وہ ہے کہ ان کی ڈسکشن جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا مزمل صاحب کہ جب جے ڈی وینس جا رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے اپنی پروپوزل ایران کے رکھ دی ہے، ایران کے پاس رکھ دی ہے۔ ایران والے جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جا کے اپنے جو بھی ان کے ڈیسیجن میکرز ہیں ان سے مشورہ کرنے کے بعد آپ کو جواب دیں گے۔ تو مجھے لگتا ہے یہ وہ جواب ہے جس جواب کو وہ لے کر آئے ہیں، اور وہ شاید غالباً پاکستان کے جو میڈیٹرز ہیں ان کو وہ دے دیں گے۔ اور پھر اگر وہ ڈائریکٹلی نہیں بھی ملنا چاہتے ان دو فریقین سے جو وہاں سے آئے ہیں تو ہو سکتا ہے پاکستان کے تھرو کمیونیکیٹ ہو جائے۔ دس ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس ایز لانگ ایز ان کی کمیونیکیشن چلتی رہے اور مذاکرات کا عمل جاری رہے، چاہے وہ ڈائریکٹلی ہوتا ہے یا وایا پاکستان ہوتا ہے۔ میری نظر میں دونوں خوش آئند ہیں، کیونکہ دس از سیٹنگ دا اسٹیج فار دا الٹیمیٹ میٹنگ جو جب کبھی بھی ہوگی انشاءاللہ۔ تب پھر جے ڈی وینس آتے ہیں یا پھر جو نئی رپورٹس کچھ واشنگٹن سے آ رہی ہیں کہ جو مارکو روبیو ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ راؤنڈ میں وہ آ جائیں، اور تھرڈ راؤنڈ میں پھر جو ہے وہ سمٹ لیول ہو جس کے اندر فائنلائز۔ ایران کا سٹبن موقف ہے کہ پہلے بلاکیڈ ہٹائیں پھر ہم ٹیبل پہ ساتھ بیٹھیں گے۔ امریکنز کا موقف ہے کہ آپ ایک ایگریمنٹ کریں، اس ایگریمنٹ کے نتیجے میں بلاکیڈ ہٹے گا۔ تو اس ڈیڈ لاک کا تو آج جب میں اور آپ گفتگو کر رہی ہیں اس میں ابھی حل موجود نہیں ہے، کیونکہ امریکن بلاکیڈ نہیں ہٹا رہے، وہ ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو ہارڈ لائن پوزیشنز تو اپنی اپنی جگہ موجود ہیں، جتنی مرضی میڈیشن کر لیں۔ جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جب پہلی دفعہ سیز فائر ہوا تھا تو اس وقت جو ٹرمز اگری ہوئی تھیں اس میں بھی یہ تھا۔ اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ جو قدغن یا یہ ناکہ بندی کی گئی تھی ایران کی طرف سے کی گئی تھی اس وقت، اور جب یہ سیز فائر ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو اپنا ہرمز کھول دیں گے، لیکن پھر ایران نے کھولی نہیں۔ انہوں نے کہا کیونکہ لیبنان میں اسرائیل نے بمباری شروع کر دی تو کہہ رہے تھے وہ سیز فائر ہوگا تو پھر ہم کھولیں گے۔ اوبیسلی اس وقت بھی ایون دو انہوں نے نہیں کھولی تھی تو امریکنز تو آ گئے تھے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ فلیکسیبلٹی کا انہوں نے اظہار کر دیا تھا۔ یہاں پہ بھی ٹھیک ہے، اگر امریکنز نے ناکہ بندی نہیں کھولی تو ٹھیک ہے، اس کے نتیجے میں پھر ایرانینز یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹلی ٹاکس نہیں کریں گے، لیکن پھر بھی وہ آ تو گئے ہیں تو آئی تھنک دونوں طرف سے یہ اس چیز کا ادراک ضرور ہے کہ جنگ ان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے۔ دیکھیے ایک طرف اگر آپ امریکہ کو دیکھیں تو جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں وہ بھی جس کیمپین کے ذریعے برسر اقتدار آئے ہیں وہ تھی میگا موومنٹ، میک امریکہ گریٹ اگین۔ ان کا تمام پری ٹیکسٹ صحیح تھا کہ وہ انٹرنیشنل جنگوں میں امریکہ کو نہیں الجھائیں گے، تو اوبیسلی وہ بھی دن بدن اپنی سپورٹ بیس کو لوز کرتے جا رہے ہیں۔ اگر آپ ایران کی طرف دیکھیں تو ایران کے اندر بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 50 سال سے ہم جنگ میں ہیں، اگر ہم باہر آ جاتے ہیں اس سے تو بہتر ہے کہ ہماری اکنامک ڈیولپمنٹ کی طرف ہم جا سکتے ہیں۔ تو اوبیسلی ان کے انٹرسٹ میں بھی نہیں ہے کہ دوبارہ سے یو ایس جو ہے وہ بومنگ شروع کر دے، اور یو ایس کے انٹرسٹ میں بھی نہیں ہے کہ وہ اس میں پھنسا رہے۔ ایران بھی سمجھتا ہے کہ مسئلے کا حل مذاکرات سے ہوگا،
امریکہ بھی یہ سمجھتا ہے, پاکستان از ٹرائنگ اٹس بیسٹ ٹو ان کے درمیان میڈیشن ہو جائے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ دونوں اطراف سے ایک طرح سے پوسچرنگ یہ کر رہے ہیں کہ ہم اسٹرینتھ کی پوزیشن سے آ رہے ہیں. ایرانی کہتے ہیں نہیں ہم امریکن سے نہیں ملیں گے, لیکن وہ آئے ہیں. تو یہ ایک مثبت پہلو ہے. میں نیگیٹو پہلو کو سائڈ پہ کر دیتا ہوں. لیٹس فوکس. لیکن جاوید صاحب ایران نے اس سے پہلے بھی تو 2 موقع دیے نا مذاکرات کے. یہاں سے عراقچی صاحب جا رہے ہیں مسقط اور وہاں سے جا رہے ہیں ماسکو. لیکن ہمارا تو یہ خیال تھا کہ چائنا جو ہے وہ گارنٹر ہوگا, چائنا میڈیٹ کرے گا. سب سے بڑا ٹریڈ پارٹنر چائنا ہے ایران کا. ایران کا 90% تیل جو ہے وہ بیجنگ خریدتا ہے. بلاکیڈ کا نقصان بھی بیجنگ کو ہے کہ اس کا 12% تیل جو ایران سے آتا ہے وہ رکا ہوا ہے. تو وائی ماسکو اینڈ مسقط, وائی ناٹ بیجنگ؟ مسقط کے بارے میں تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے, جو کہ ایک لیٹر ڈیولپمنٹ ہے. گو کہ آبنائے ہرمز کبھی بھی اس جنگ کی ریزن نہیں تھی, لیکن یہ بلاکیڈ لگانے کے بعد ہم نے دیکھا it was subsequent development like I can say کہ جنگ کے بعد ایک کانسیکوینس تھا اس کا. لیکن ایران نے یہ دیکھا کہ اگر وہ یہ بلاکیڈ لگاتا ہے تو اس کے نتیجے میں امریکنز کے مطابق وہاں پہ وہ ٹول کلیکٹ کر رہا تھا کافی ملینز آف ڈالرز کے حساب سے, جو شپس ہیں کیونکہ وہاں پہ تیل لے کر جاتی ہیں, وہاں سے وہ فرٹیلائزرز ہیں, بہت ساری ایسی جو آمد و رفت کی چیزیں ہیں جن کے اوپر بہت سے ممالک ڈپینڈ کر رہے ہیں. تو ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ کیونکہ وہ جو ایریا ہے, وہ جو پانی, دیٹ واٹر دیٹ سراؤنڈز دا ابنائے ہرمز, اس کے اوپر کمپلیٹ سوورینٹی ایران کی نہیں ہے. ایران یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ہمارا پانی ہے. اس میں ایک حصہ جو ہے وہ ایران کے پاس کچھ ہے, لیکن زیادہ تر حصہ عمان کے واٹر میں آتا ہے. تو کچھ لوگ یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ ابھی ایران کے ذہن میں ایک چیز یہ آئی ہے, ان 10 پوائنٹس کے علاوہ ہے, یعنی 11واں پوائنٹ کہہ سکتے ہیں آپ اس کو, جو زیر بحث ہے کہ ایران مستقبل میں بھی اس آبنائے ہرمز کو کسی حد تک کنٹرول کرے, اور ہو سکتا ہے وہاں سے کچھ ٹول چارج کرے. اور وہ جو ٹول چارج اگر کرتا ہے تو وہ تبھی ممکن ہے اگر اس میں عمان کی تائید حاصل ہوگی. تو یہاں پہ جو اہم ترین سوال یہ ہے کہ کیا عمان ایران کے ساتھ اس قسم کا کوئی معاہدہ کرے گا, کیونکہ عمان جو ہے وہ تو جی سی سی کا حصہ ہے. جی سی سی وہ خلیجی ریاستیں ہیں جن کے اوپر ایران نے حملے کیے تھے. تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ عمان جو ہے وہ اپنے جی سی سی بھائیوں کو چھوڑ کے وہ ایران کے ساتھ اس قسم کا کوئی معاہدہ کرے گا. لیکن آئی گیس ہو سکتا ہے, پاسبلٹی کچھ بھی ہو سکتی ہے. اوبیسلی یہ وہ ڈپلومسی اسی لیے کر رہے ہیں. آئی بلیو, یہ میری اسیسمنٹ ہے, میرے پاس کوئی انفارمیشن اس حوالے سے تو نہیں ہے, لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو ان کا وہاں کا عمان کا دورہ ہے اس کی یہ ریزن ہے. اور جو آپ رشیا کی بات کر رہے ہیں, تو دیکھیے ایک بہت اہم ایشو وہاں پہ جو ہے وہ ہے یورینیم, جو ان کے پاس آلریڈی اسٹاک پائل ہے, اس کو کہاں ٹرانسپورٹ کیا جائے. بیکاز دنیا بھر میں اس چیز پر کنسنسس ہے, یہ کوئی ڈونلڈ ٹرمپ کی موقف نہیں ہے. ایون امریکہ میں کوئی بھی پریزیڈنٹ ہو اور یورپ بھی یہ اس پہ اگریڈ ہے کہ وہ یورینیم وہاں سے کسی تیسرے ملک کو ٹرانسفر کر دیں گے. اس کے حوالے سے مختلف جو ممالک ہیں ان کا نام آ رہا ہے. ہو سکتا ہے رشیا could be that, مجھے نہیں لگتا اگین, کیونکہ وہ پھر امریکہ کی ایڈورسوریل ریلیشن شپ ہے. تو I don't really know رشیا کے حوالے سے کیا ڈسکشنز ہے, لیکن رشیا از این امپورٹنٹ پلیئر آف دا ریجن. آپ جانتے ہیں غالباً اوپر سے ان کا بارڈر بھی مل رہا ہے, اور آف کورس ان کی ایک تاریخ رشیا کے ساتھ بھی ہے. تو آئی بلیو مذاکراتی عمل وہاں رہے گا. چائنا کا جہاں تک تعلق آپ کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے, لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ چائنا اس سٹیج کے اوپر سامنے آ سکتا ہے. وہ کسی حد تک ڈپلومسی اس کی جاری ہے, لیکن آئی تھنک وایا ادھر پاکستان اور ادر کنٹریز. چائنا کے ساتھ جو بھی بات ہوگی وہ امریکہ کی ہونے والی ہے. آپ جانتے ہیں مئی میں وہ وزٹ کریں گے جب ڈونلڈ ٹرمپ, تو وہ ایک بہت ہی سنگ میل وزٹ ہوگا. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دس مائٹ بی دا موسٹ امپورٹنٹ میٹنگ آف دس ڈیکیڈ. کس طرح سے دنیا کی گلوبل ڈائنامکس, گلوبل ڈپلومسی کی ڈائنامکس چینج ہوتی ہیں, وہ میٹنگ طے کرے گی. اور کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس میٹنگ سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ تمام مسائل حل ہو جائیں. اور عمان پر تو ایران نے میزائل بھی مارے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ایران عمان کو کوئی, آپ نے کہا ہو کہ عمان ایران ریلیشنز کی وجہ سے عمان پہ ہٹ نہیں کیا, عمان کو بھی ہٹ کیا گیا ہے. تو پھر اب عمان سے معاہدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیے وہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں, کیونکہ عمان کے اوپر قدرے کم میسائل مارے ہیں, غالباً اتنے زیادہ نہیں مارے. جو ان کی لسٹ ہے اس میں سب سے کم آئی تھنک کسی ملک کو جو میسائل ٹارگٹ کیے گئے ہیں وہ عمان ہے. لیکن آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جو پہلا مذاکراتی عمل تھا پاکستان سے پہلے, وہ بھی عمان کے آسپسز میں ہو رہا تھا. تو عمان کا ایک اوبیسلی انٹرسٹ تو ہے, بیکاز وہ ان کے قریب بھی ہیں. اوبیسلی دے وانٹ, ہر ملک یہ چاہتا ہے کہ اس مسئلے کا حل کیا جائے, لیکن آپ کے بات میں بہت وزن ہے. میں بھی اسی وجہ سے آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے بھی کچھ ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا, کیونکہ اوبیسلی ایک تو اس میں میزائل مارنا اپنی جگہ پہ, لیکن عمان کی جی سی سی مطلب اٹس اے بلاک,
GCC ممالک کا ایک بلاک ہے, UAE ہو, قطر ہو, عمان ہو, سعودی عربیہ ہو, بحرین, یہ سب ایک GCC میں ہیں, گلف کوآپریشن کاؤنسل, ان کے آپس میں ٹریٹیز ہیں. تو یہ کس طرح سے اگر ان کی تائید سے کریں تو وہ علیحدہ بات ہے, لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ خطے کے جو خلیجی ممالک ہیں وہ وہاں پہ ٹول دینے میں انٹرسٹڈ ہوں گے. آف کورس وہ تو کبھی ہوا نہیں ہسٹری میں, یہ ایک یونیک چیز لے کر آئے ہیں. لیٹس سی اس پہ کوئی ہو سکتا ہے بارگیننگ چپ کے طور پہ استعمال کریں اور الٹیمیٹلی پھر یہ نہ ہو. بٹ آف کورس یہ ایک بہت ہی کمپلیکس نیگوسیشنز ہیں, اسی کی وجہ سے وقت بھی لگ رہا ہے اور اس میں مختلف ڈائمنشنز ایڈ ہوئی ہیں. گو کہ اگرچی صاحب نے کہا تھا کہ امریکہ گول پوسٹ چینج کر رہا ہے, لیکن یہاں پہ کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ ایران کی طرف سے بھی کچھ نئی چیزیں جو ہیں وہ زیر بحث لائی جا رہی ہیں. کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس دورے میں فیلڈ مارشل دوبارہ عراقچی صاحب کو کچھ کنونس کرنے میں کامیاب ہوئے ہوں گے, کیونکہ ایران کا جو ہارڈ سٹانس ہے, ریلکٹنس ٹورڈز نیگوشیشن ہے, کیا یہ ملاقات نے کوئی آئس میلٹ کی ہوگی یا ہمیں انتظار کرنا پڑے گا امریکنز کا, اس کے بعد ہم یہ کہہ سکیں گے کہ آئس میلٹ ہوئی ہے؟ مزمل بھائی, اس میں یہ ہے کہ دیکھیں فیلڈ مارشل صاحب کا جہاں تک تعلق ہے, فیلڈ مارشل صاحب کی تو بہت مخلصانہ کوششیں رہی ہیں کہ اس مسئلے کا حل تلاش کیا جائے. انہوں نے آؤٹ آف دا وے جا کے, مجھے لگتا ہے ایران کا جو ان کا وزٹ تھا, ایک دن کا تھا, 3 دن وہ رکے. ایون نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کی بڑی اس میں جو ہے وہ کنٹریبیوشنز رہی ہیں, پلس ہمارے فارن منسٹر, پرائم منسٹر خود ذاتی طور پر انگیج رہے ہیں بہت ساری ایفرٹس میں. تو پاکستان کے تو ایک ہر طرح سے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس مسئلے کا حل تلاش کر لیا جائے. بہت ہائی سٹیکس نیگوسیشنز ہیں, اس کی امپیکٹ پاکستان پہ بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ پاکستان ڈائریکٹ کانفلکٹ کا حصہ نہیں ہے, لیکن الٹیمیٹلی ہم سب افیکٹ تو ہو رہے ہیں اس کے اندر سے. پوری دنیا جو ہے اس وقت اس پہ فوکسڈ ہے, بلکہ میں یوں کہوں گا کہ ایک وار فٹیگ جو ہے, یوزلی وہ سولجرز میں ہم سنتے ہیں سائیکولوجیکلی, لیکن ابھی میں نے کل پرسوں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ پوری دنیا کے لوگوں کے اندر ایک طرح سے سٹریس ڈیولپ ہو رہی ہے اس وار کو لے کے, یا وہ کوریج کر رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں, یا ڈائریکٹلی افیکٹڈ ہیں یا انڈائریکٹلی افیکٹڈ ہیں. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا. ابھی خود اسلام آباد کا آپ دیکھ لیجئے, وہاں پہ وہ جو انہوں نے سیکورٹی ارینجمنٹس کی ہوئی ہیں, تو میرے کچھ میڈیا کے دوست بتا رہے تھے کہ ان کی بھی ایوری بڈی از بینگ امپیکٹڈ ون وے اور دی ادر, تو اس سے بھی کچھ فرسٹریشنز ڈیولپ ہو رہی ہیں. اس لیے سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل جو ہے وہ بہت ضروری ہے, کیونکہ یہ ہماری خطے میں امن کے ساتھ ساتھ ہماری جو ایوری ڈے لائف ہے اس کو بھی افیکٹ کر رہا ہے. تو آئی ہوپ that the Iranian delegation also sees it that way اور اس چیز کا حل نکال لیں. مجھے لگتا ہے کہ we should be positive. I think public posturing کو تھوڑا اگنور کر دیں, اور جو ایکچوئل آئے ہیں میٹنگ کر رہے ہیں وہاں سے بھی لوگ آ رہے ہیں, تو I think we are moving in the right direction slowly but surely. نہیں, پر اگر ایرانین سٹے کرتے بیشک ساتھ والے کمرے میں ہی بیٹھے رہتے, سٹے کرتے اور امریکنز کے موجود ہونے پر پاکستان میں ہوتے, تو وہ زیادہ بہتر نہیں تھا؟ وہ اگر امریکنز کے آنے سے پہلے چلے جائیں گے تو وہ چیزوں کو انفولڈ چھوڑ جائیں گے. اس کے دو زاویے ہیں. دیکھیں آئیڈیل تو وہی ہوتا, لیکن اب دیکھیں اس سے یہ بھی آپ اخذ کر سکتے ہیں کہ obviously they have a lot of trust on Pakistan because کچھ آپ کو یاد ہے کہ پچھلے دنوں کچھ پاکستان کے ایڈورسریز جو ہیں وہ اس قسم کی خبریں اڑا رہے تھے کہ ایران جو ہے وہ پاکستان کے حوالے سے تحفظات پا رہے ہیں, سم ڈس انفارمیشن واز بینگ اسپریڈ. آئی تھنک اس کو بھی ایک شٹ اپ کال دی ہے ایران نے کہ پاکستان پر ان کو کمپلیٹ ٹرسٹ ہے, جو بھی ان کی جو میسج ہے وہ انہوں نے پاکستان کو انٹرسٹ کیا ہے, آپ امریکہ کو جو ہے وہ کنوے کر دیں. اور امریکہ کے ساتھ پاکستان کی جو ریلیشن شپ ہے میں سمجھتا ہوں اٹس آن دا بیسٹ ان اٹس ہسٹری, اینڈ اس کی کریڈٹ کمپلیٹلی گوز ٹو دا فیلڈ مارشل. دا وے ان کا جو لنچ ہوا واشنگٹن میں, اس نے کمپلیٹلی ٹرن کر دی پاکستان کی ریلیشن شپ امریکہ کے ساتھ. میں سمجھتا ہوں مزمل بھائی, میں اوبیسلی ایک اسٹوڈنٹ رہا ہوں ڈپلومسی کا بھی, میڈیا میں بھی, میں ہمیشہ سمجھتا تھا کہ پاکستان کی ریلیشن شپ امریکہ کے ساتھ بہت ڈیپ روٹڈ ہونی چاہیے. آپ امریکہ کو پسند کریں یا نہ کریں وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن دے آر این امپورٹنٹ ریالٹی آف دس ورلڈ, اور ہم ان کے ساتھ جو ہمیشہ رائٹ سائڈ پہ رہ کے ہی آگے بڑھ سکتے ہیں. اور چائنا اور امریکہ کا بیلنس جس طرح پاکستان کے فارن پالیسی نے قائم کیا ہے, میں سمجھتا ہوں credit goes to the entire foreign office team. I think یہ ایک ماسٹر کلاس ان ڈپلومسی ہے, اور I think future میں ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہوں گے ان کو پڑھایا جائے گا کہ how to maintain the diplomatic equilibrium. اس سے پہلے جو تھیسس تھی وہ یہ تھی کہ آپ یا امریکہ کے ساتھ ہو سکتے ہیں یا چائنا کے ساتھ ہو سکتے ہیں, لیکن اس میں سمجھتا ہوں نیریٹو کو کمپلیٹلی پاکستان نے ری ڈیفائن کیا ہے. ٹھیک ہے جاوید ملک صاحب, آپ ہمارے ساتھ لائن پر ہی موجود رہیے, بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آنے کے بعد یہیں سے کنٹینیو کریں گے, ہمارے ساتھ رہیں.